إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز الفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وكما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وكما قال عز وجل عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. وأعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت پاکیزگی وحدہ لا شریک کے بیان ہو چلے. جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں روزی موٹی مل جائے، جس کے نصیب میں فقر و فاقہ مل جائے، جس کے نصیب میں عقل و خرد مل جائے، جس کے نصیب میں حماقت و بیوقوفی مل جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں سب کچھ مل جائے، جس کے نصیب سے سب کچھ چھین لیا جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب میں بیماری مل جائے، جس کے نصیب میں ہر قسم کا چین و سکون مل جائے، جس کے نصیب سے ہر قسم کا چین و سکون چھین لیا جائے. اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے حمد کے لیے کبریائی کے لیے عظمت کے لیے پاکیزگی کے لیے تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر عبداللہ کے لط جگر پر آتم الانبیاء پر شافع محشر پر ساقی کوثر پر رفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر ان کے ازواج مطہرات پر ان کے آل اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفاء راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر تابعین کے تابعین پر اور پھر ان کے تابعین کے تابعین پر اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدل، اس امت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، مفسرین قرآن، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معنی و شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا وجود باقی، جب تک یہ سنسار کا وجود باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا وجود باقی ہے، پہ ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی حمد و کبریائی عظمت و پاکیزگی کے بعد
رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ساتھ ساتھ جملہ انبیاء رسول پر بھی درود و سلامتی بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مضمون فرمان نقل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو قوم اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان رکھتی ہے آپ اس کو ایسا ہی پائیے گا، نہیں پائیے گا یعنی ایسا ہی پائیے گا، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اس سے محبت نبھائیں گے، اس سے دوستی نبھائیں گے، اس سے یاری نبھائیں گے، اس سے رشتہ نبھائیں گے، اس سے مسلک کا رشتہ نبھائیں گے، اس سے برادری کا رشتہ نبھائیں گے، اس سے خاندان کا رشتہ نبھائیں گے، اس سے سر کے رشتہ نبھائیں گے۔ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ سے اور رسول سے ٹکر لیں، جو اللہ رسول کی مخالفت کریں، جو اللہ رسول سے دشمنی لیں، جو اللہ رسول کے راستے سے ہٹ کے زندگی گزاریں، ولو كانوا آباءهم، چاہے ان کے باپ پرکھ رہے ہیں، دادا پر دادا لگا دادا سگا دادا رہے، او اخوانهم یا بھائی بندو رہے، دوست یار ہیں، او عشیرتهم یا ان کی برادری رہے، یا ان کا قبیلہ رہے، یا ان کا خاندان رہے۔ ایسے لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت کے مقابلے میں کسی قسم کی محبت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ ایمان والے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب ایمان ہیں، جن کا ایمان کو مرنے کے بعد کام آئے گا، اور صرف مرنے کے بعد نہیں دنیا میں بھی کام آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرما رہے ہیں اگر وہ لوگ میرے فرمان پر ایمان لے آتے ہیں تو اس دنیا کی زندگی میں ان کو چین سکون دیتے ہیں، اور آخرت کی جنت الگ ہے ہی۔ اس دنیا کی زندگی میں چین سکون ضرور دیتے ہیں اور آخرت کا چین کی جنت الگ ہے۔ اگر آج آپ کو اور ہم کو چین سکون نہیں مل رہا ہے، دنیا اگر آپ کو اور ہم کو پریشان کر رہی ہے، اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے، ہمارا کردار ویسا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے تقریر شروع کی، اور ایک گھنٹے کی تقریر ہوئی ہے، ایک گھنٹے کی، گھر پر بھی، قریب ساتھ میں رہنے والے لوگ بھی، جو مخالفت کرتے وہ لوگ بھی، بولیں، سمجھائیں، کہیں، کہلوائیں، صحبت نہ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس وقت نہیں بچ رہا ہے، کسی کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں بچ رہا ہے، دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، اور آنے والے دن میں اور تیزی سے بدلتے رہیں گے۔ اگر ہم آدھے گھنٹے کی تقریر کریں گے، شاید جو بات ہم سال 2 سال میں بولیں گے شاید 3 سال یا 4 سال میں بھی ہم نہیں بول پائیں، 3 سال میں بھی اور 4 سال میں بھی ہم بول نہیں پائیں گے، بہت کم ہو جائے گا، رہ جائے گا۔ اسی وجہ کر کے اب یہ تیسرا جمعہ یہاں ہے، سوچا تھا کہ بات کو سمیٹتے چھوڑیں گے، لیکن وقت زیادہ ہو جاتا تھا، اس وجہ سے خطبے کو روکنا پڑا تھا، اور اسی وجہ سے آج کے دن ہم نے سورہ قاف مکمل نہیں پڑھی، مکمل تلاوت نہیں کی تاکہ وقت بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم جو نقل کیا، جس انسان کے پاس ایمان ہوگا وہ ایسے انسان سے دوستی، یاری، سنگت، صحبت نہیں نبھائے گا جو اللہ رسول کا مخالف ہے۔ بات گھوم کے میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، بات اسی طرح گھوم کے آتی ہے، جس سے ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا اور بارہا کہا، الگ الگ خطبے میں، الگ الگ مجالس میں بولا، عقیدہ تحویہ کی جو بہت مشہور کتاب ہے عقیدے کی، حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم نے لکھا تھا، اس میں انہوں نے ایک جگہ بحث لکھا ہے، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، نہیں افراط سے، نہیں تفریط سے، نہیں ہم کو فرشتہ بنا دیں گے، اللہ ہی تعالیٰ بنا دیں گے، نہیں ان کو ہم اللہ رسول سے یا نبی اور رسول سے آگے بڑھا دیں گے، اور نہیں ان کو کمتر کر دیں گے، نہیں ان کو ذلیل رسوا کریں گے، نہیں ان کو ان کا درجہ گھٹائیں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ظاہر جو صحابہ کرام سے آپ محبت کیجیے گا، جتنے نبی رسول گزرے ہیں آپ کو محبت کرنا ہی ہے، جتنے فرشتے ہیں سب سے آپ کو محبت کرنا ہے، اور تمام کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے تو محبت کرنا ہی ہے۔ بات نکلی تھی کہ جب محبت کا حق انسان حق ادا نہیں کرتا ہے تو انسان اس سے سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، فیصلہ لینے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ آج اگر یہ امت مار کھا رہی ہے، جوتا کھا رہی ہے، جلائی جا رہی ہے، انکاؤنٹر کرائی جا رہی ہے، اجاڑی جا رہی ہے، کیس کھا رہی ہے، بھگائی جا رہی ہے، لوٹی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہماری محبت ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی اللہ رسول سے، جس کے نتیجے میں ہمارے
سوچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ تبارک میں فرمانے ہیں، اس میں آگے کی پہلی سورہ جس کو سورہ ملک بھی بولتے ہیں، سورہ تبارک بھی بولتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہاں تک تو بات چلی. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جنہوں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. زندگی اور موت نہیں، زندگی اور موت نہیں، موت اور زندگی کو پیدا کیا. بھولنا نہیں، مرنا ہے. جو بھی انسان کسی پر ظلم کر رہا ہے وہ اللہ نے تجھے ہی مرنا ہے اور تجھے حساب دینا ہے. جس نے موت اور زندگی پیدا کی، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنے کے لیے، تم کو دکھانے کے لیے تم میں کا کون بہتر کام کر کے جائے گا. لیکن جو ہم سے پہلے ہم خطبے میں کہا تھا، قیامت سے قریب میری امت مسلمہ میں وہن کی بیماری آ جائے گی. دنیا کی محبت اور موت سے ڈر یا آخرت سے نفرت. یہ محبت جب سوار ہوتی ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے. واللہ العظیم بہت مشہور واقعہ ہے، سورہ قلم میں 30ویں پارے کی سورہ ہے، جس میں سورہ باغ والے کا قصہ اللہ تعالیٰ کھینچ ہے. باغ والے کا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. لمبی کہانی آپ کو مختصر بتا دے رہے ہیں کہ ہم مکہ والے کو، کفار کو، دنیا والوں کو، مشرکین کو، مخالفین کو، دشمنوں کو اسی طرح سے آزما رہے ہیں. یہ آزما رہے ہیں جس طرح سے ہم نے باغ والے کو آزمایا تھا. باغ تھا، اپنی زندگی میں خود صدقہ خیرات کرتا تھا. بیٹوں کا بچوں کا ہوتا ہے، یا بچے لوگ بولتے ہیں نا ہم لوگ بہت ہوشیار، میرا ماں باپ بیوقوف ہے، گدھا ہے، کاٹ کا الو ہے، ہم زیادہ ہوشیار ہیں. بچوں نے کہا کہ ہم لوگ صدقہ خیرات نہیں کریں گے. باغ کی کیا عادت تھی؟ جس دن فصل کٹتی تھی باغ کے باغیچہ کی، اسی دن وہ صدقہ خیرات نکال کر کے چھٹی کر دیتا تھا. زکات کے علاوہ یا زکات نکال لیتا تھا اور اس کے علاوہ پھر پوری سال صدقہ خیرات کرتا تھا. بچوں نے کہا کہ ہم لوگ کسی کو کچھ نہیں دیں گے. ایک بھائی نے کہا، لفظ جو آیا قرآن میں منجلے کا لفظ آیا، اور اوسط ہو. منجلہ کس معنی میں؟ اللہ بہتر جان کہ ایسا مت کرو، غلط ہو رہا ہے. لیکن بھائی لوگ پریشر بنائے کہ نا کیا محبت نبھاتا ہے بھائی تم جس سے محبت نبھا رہے ہو اس طرح سے تمہارا ستیہ کرے گا. جب کہ باغیچہ توڑنے کے لیے تو دیکھا باغ آگ ہے. کنفیوژن لگا کہ ہو سکتا ہے ہم کسی اور جگہ آگے، رات کا وقت ہے، اندھیرے کا وقت ہے، تڑکے کا وقت ہے. ڈھونڈنے میں پتا چلا کہ نہیں، انہی کا باغ ہے، جل چکا ہے. وہ جو بھائی جس کے دل میں تھا خیال کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، وہ بھی بھوگا، وہ بھی جھیلا، وہ بھی اس کا خمیازہ بھوگا. بھائی کا ساتھ دیا، غلط کا ساتھ دیا. جب غلط کا ساتھ دو گے، اس کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، خاص کر کے یہی بات ہم پوری کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. فرماتے ہیں تفسیر کے بہت بڑے عالم ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں. ان الانسان اذا وجد في نفسه نفرة ممن له فضیلہ، کہ جب انسان کسی ایسے انسان سے نفرت پائے جس میں کچھ اچھائی ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، بر ہے، وہ صلاح یفتش عن موجوب لها، جو نفرت اس سے ہو رہی ہے اس کو ٹٹولے کہ یہ اس سے مجھے اس سے نفرت کیوں ہو رہی ہے. حتی یتخلص من ذلك، یہاں تک کہ اس نفرت سے چھٹکارا پا جائے، اس نفرت سے، اس بغض سے، اس عداوت سے، اس حسد سے، اس جلن سے، اس کینہ سے چھٹکارا پا جائے، اس گندی عادت سے، من ذلك الوصف المذموم، اس گندے لچھن سے، اس خراب عادت سے، اس بری عادت سے. وکذالک قول اذا وجد في نفسه ميلا لمن فيه شر وشبهة، اسی طرح سے معاملہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اگر اس کا دل کسی ایسے انسان کی طرف جھک رہا ہے جو پاپی ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، حق کا مخالف ہے، حق کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے، رسول کا دشمن ہے، صحابہ کرام کا دشمن ہے، ائمہ اسلام کا دشمن ہے، بزرگان دین کا دشمن ہے، مومنین کا دشمن ہے، ایمان والے کا دشمن ہے، تو اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، دل کو ٹٹولے. اس سے محبت کیوں نبھا رہا ہے؟
اور اس بری عادت سے، اس بری محبت سے، اس بری صحبت سے اپنے آپ کو چھڑائے. دل سے ٹٹولو کس سے محبت میں بارے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم وللمؤمنین وتعالى جواد کریم ولو رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اس محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب دنیا کی محبت نبھاؤ گے غلط، اللہ تعالیٰ تمہارے سوچنے کی صلاحیت چھین لیں گے. بہت مشہور واقعہ ہے، اٹھا کے دیکھ لینا. اگر تمہاری بات یقین نہیں ہے کہ اٹھا کے دیکھ لینا. قرآن میں جس جگہ آیت الکرسی ہے، جہاں پر آیت الکرسی کی آیتیں ختم ہوتی ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. نمرود کا نام وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اسی بادشاہ کا ذکر ہے. انسان جب عقل کا، دنیا کا محبت اس کے دماغ پر سوار ہوتی ہے، عقل کا پیدل ہو جاتا ہے. عقل کا پیدل ہو جاتا ہے، صحیح فیصلہ نہیں دیتا ہے، صحیح جواب نہیں دیتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ کی بحث ہوتی ہے، ابراہیم السلام نے کہا اللہ تعالیٰ مارتے جلاتے ہیں. وہ بولتا ہے ہم مارتے جلاتے ہیں. دو آدمی کو بلاتا ہے، ایک کو زندہ چھوڑ دیتا ہے، ایک کو مار دیتا ہے. بیوقوف نے، گدھا ہی نے تھا، زندہ مردوں کو زندہ کا قتل نہ سمجھتے ہیں. پھر ابراہیم السلام نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. اللہ تعالیٰ سورج سے تو پورب سے اگاتا ہے، تم سورج کو پچھم سے اگا دو، تم سورج کو پچھم سے اگا دو. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبہت الذی کفر، کہ وہ جس نے کفر کیا وہ حق کا بکا رہ گیا. لوگ ترجمہ کرتے ہیں حق کا بکا رہ جائے، لیکن حقیقت اس کا ترجمہ حق کا بکا نہیں ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ہم کسی زبان میں نہیں کر سکتے ہیں. اس کا مفہوم بتائیں، اس کا مفہوم کیا تھا؟ فبہت الذی کفر کا، کہ جب انسان حماقت کرتا ہے، بیوقوفی کرتا ہے، عاجزپن کرتا ہے، جب کوئی اس کو ٹوکتا ہے اس کا منہ کیسے اتر جاتا ہے، جواب نہیں پاتا ہے، صفائی نہیں پیش کر پاتا ہے، وہی ہوتا مطلب فبہت. اس کا منہ کیا اردو ترجمہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے منہ تک رہ گیا، یہ اپنا منہ لے کر رہ گیا. عقل کا پیدل ہی نہیں تھا جو دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم زندہ کرتے ہیں، ہم مارتے ہیں. ابراہیم سر نے بہت اچھا جواب دیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میرے رب تو پورج سے سورج اگاتے ہیں، سورج کو پورج سے اگاتے ہیں، تم پچھم سے اگا کے دکھا دو. وبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کافرین یا ظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ منہ تکتا رہ گیا. جو لوگ کافر ہوتے ہیں یا جو آیت ہم بھول رہے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اپنے دل سے پوچھو تم جس سے محبت نبھا رہے ہو انجام کیا ہوگا؟ آج عام ہو گیا ہے، تو تبلیغ کر رہے ہیں لوگ گئے پاکستان تبلیغ کرنے کے لیے. اب تبلیغ کرنے گئے ہیں کہ بدکاری بے حیائی پھیلانے کے گئے ہیں. ان کے صاحبزادے کا ایک ویڈیو آتا ہے یوٹیوب پر، صاحبزادے کا ایک ویڈیو آتا ہے، تمہارا عالم جاہل ہے پکڑے گا نہیں، ہم جانتے ہیں. یہ سب چھوٹی چھوٹی بات. انٹرویو لینے میں پوچھتا ہے آپ بتائیے آپ کی شادی محبت کی شادی ہے کہ ارینج شادی ہے؟ اب بتائیے آپ کی شادی محبت کی شادی، لو شادی ہے، لو میرج ہے کہ ارینج شادی کے ماں باپ نے شرط طے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں، بیوقوف کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں. اس سے پہلے میرے مجھے ہدایت دیں. زیادہ کہ نہیں ویسے بات نہیں ہے. سیدھے کے جواب دیتا ہے کہ آپ کیا بدتمیزی سوال کر رہے ہیں، کیا بے ہوئے کام کر رہے ہیں، کیا بے سمیع سوال کر رہے ہیں کہ جو چیز قرآن میں حرام ہے آپ اس چیز کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے محبت کی شادی کی کہ ارینج شادی کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ داڑھی والا نہ جاؤ، نہیں گٹے والا، تبلیغ والا، اونٹے کرنے والا، عشق لڑا ہے، عشق لڑانا ہے، تبلیغ کر رہے ہیں. فتویٰ جانے کیا ہے، عالم نے فلانا بات غلط بول دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا قرآن میں ولا متحدات اقدام. دوسری جگہ کہ عورت ایسی نہیں ہونی چاہیے، عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، عورت ایک لڑکی رہے، شادی سے پہلے کسی سے دوستی نبھائے، کسی لڑکے سے، کسی مرد سے، کسی مرد سے، کسی لڑکے سے رشتہ نہیں نبھائے. کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی لڑکی، کوئی بیوہ یا کوئی مطلقہ
یہ کچھ یہاں سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ کی شادی ارینج ہے کہ لو میرج ہے؟ ارے عقل کا چور، سماج میں کیا میسج دے رہا ہے؟ یہ تبلیغ ہوئی ہے، واللہ العظیم یہ اسلام کے جھنڈا نکالا جائے اسلام کے نام پر. آقا انعامدار مدینہ کے علی کملے والے یاد کی پیشن کو یاد آ رہی ہے. انہوں نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو میرے چمڑی والے ہوں گے، چمڑی کا رنگ میرے طرح ہوگا، کپڑا کپڑیا میرے طرح ہوگا، زبان میری طرح ہوگی، میری پوری بولیں گے، لیکن ان سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں رہے گا. اسلام کا نام لیں گے، جس کو دیکھیں اسلامی کا نام لے رہا ہے، جس کو دیکھیں دعوت ہی کا کام کر رہا ہے، پریکٹیکل میں انڈا ہے، پریکٹیکل میں زیرو ہے. ہر نیگیٹو پہلو میں، ہر نیگیٹو واقعے میں، ہر ایسی چیز میں جو تم کو لگی ہے غلط ہے، اس میں پوزیٹو پہلو ڈھونڈو، اس میں صحیح پہلو ڈھونڈو. جس لڑکے کو گولی لگی یو پی میں، جس لڑکے کو گولی لگی یو پی میں، تم بولو کہ گالی دے کے جا رہا ہے، ہم وہ لوگ استعمال نہیں کریں گے. اس کی بیوہ کا جو انٹرویو لیا صحافی نے یا رپورٹر نے، اس کی بیوہ کا مسلم ہے، تمغو نہیں ہے، آنچل سے یا دوپٹہ سے پورا اپنا بال چہرہ سینہ بال منہ لپیٹ لی. میڈیا کے سامنے میرے چہرے کے علاوہ ہاتھ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آیا. تم بے غیرت، تم بے شرم، تم بے حیا، مکتب کو یہ ساری کیسے شیئر کر رہے ہیں؟ اس میں بہو بیٹی تمہاری پڑھی مکتب میں، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، تیری مردانی میں بٹا لگا ہوا ہے، واللہ العظیم تیری مردانی کی بٹا لگا ہوا ہے. اور جانتے ہو جس کی توحید میں بٹا لگتا ہے اسی کی مردانی میں بٹا لگتا ہے، جس کی توحید میں بٹا لگتا ہے اسی کی مردانی میں بٹا لیتا ہے. یہ ایسا نہیں بولا گیا ہے. طبقات ابن سعد، آپ کا نام ہے طبقات ابن سعد، اس میں ایک واقعہ نقل ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان بدکاری کر لیتا ہے، زناکاری کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان چھین لیتے ہیں، اس کا ایمان چھین لیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو اس کا ایمان مل بھی سکتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایمان واپس نہیں ملے، اس کو اس کا صحیح ایمان، اس کو اس کا صحیح ایمان واپس اس کو نہیں ملے. اس لیے بولنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس لیے اس دھرم میں پاپ نہیں کرنا کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، ہم کفر نہیں کر رہے ہیں، زناکاری نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ معاف کروا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں گے. بول رہے ہیں اس دھرم میں زناکاری نہیں کرنا، بدکاری. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار ان لوگوں سے ہو جن کے نصیب میں زناکاری کے بعد ایمان واپس نہیں ملے گا. اب سمجھ میں آیا؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ میں، مدرسہ کا نام جاؤں کے لے رہے ہیں، کیوں اتنی بدکاری پھیلائی جا رہی ہے؟ صرف دنیا کے نام پر نہیں، دین کے نام پر بھی بدکاری پھیلائی جا رہی ہے. ہم ایسے لوگ کو جانتے ہیں، جگہ کی مدرسے کو جانتے ہیں، جہاں اسٹوڈنٹ لڑکے کے استاد کا ہاتھ پاؤں دباتا ہے، بولتا ہے جب ایک رات کا نکاح کا وقت آئے گا، ایک رات ون نائٹ نکاح کا وقت آئے گا، مولا استاد اس دفعہ آج کی رات کے لیے لڑکی کو یا عورت کو مجھے دے دیجیے گا. اسلامی کے نام میں تم جنازہ نکالتے ہو، اسلام کا، شریعت کا. اگر ایسے میں اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری مسجد چھین لے، تم سے تمہارا مدرسہ چھین لے، تم سے تمہاری عیدگاہ چھین لے، تم سے تمہارا قبرستان چھین لے، تم سے تمہارا امام باڑہ چھین لے، تم سے تمہارا خانقاہ چھین لے، کیا غلط کر رہے ہیں؟ کیا غلط کر رہے ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے جانتے ہو؟ دنیا کی محبت سے وار ہے. سوچ رہا رات بھر میں کسی کی بیوی کے ساتھ ایک رات گزار لے تو مزہ آ جائے گا. آخرت کی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، واللہ العظیم رسول کی بھی محبت نہیں ہے، واللہ العظیم بزرگان دین کی بھی محبت نہیں ہے، واللہ العظیم ائمہ اسلام کی بھی محبت نہیں ہے. تم اپنے دل سے پوچھو تم کس سے محبت نبھا رہے ہو، ورنہ وہی ہے ہمارا تمہارا حال فرعون والا
جواب دینے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. ارے انسان تیری اوقات کیا حال ہے؟ تو جس کلچر کا اندھی نقل کر رہا. ہمارے بچے تو بچے سیان ہیں جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں، جن کی عمر گزر گئی، وہ بھی اسی کلچر کی نقل کر رہے ہیں. جو اندھا گڑھے میں گر رہا ہے، جو اندھا اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، جو اندھا اپنی جنریشن کو برباد کر رہا ہے، اس کا کیا حال ہے ابھی؟ جو لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں جانتے ہیں ایک سائٹ ہے نیٹ پر آرکائیو کے نام سے. آرکائیو لکھا جاتا ہے آرکائیو لیکن پڑھا جاتا ہے آرکائیو. ابھی جو امریکہ میں طوفان آیا ہے، امریکہ میں جو طوفان آیا ہے اس کا سائٹ بند ہے. ہفتہ 10 دن سے ہم کوشش کر رہے کھول کے کوئی کتاب پڑھ لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، کھل ہی نہیں رہا ہے. تیری اوقات ہے انسان تیرے سماج کی. اللہ تعالیٰ ذرا سا طوفان آندھی لا دیے تو تیرا پورا بایو ڈاٹا غائب، تیرا پورا ڈاٹا غائب ہو گیا. یہ تیری اوقات. تم اسی سماج کی کلچر میں نقل کر رہے ہو جس کی اپنی اوقات نہیں کہ اپنا ڈاٹا تک بچا کے رکھ لے. یہی نہیں، یہ بھی رپورٹ آئی ہے 10 دن کے اندر کی کہ پچھلے ایک سال میں جتنا فلسطین کے علاقے میں بم برسایا گیا، جتنا نقصان ہوا، جتنا خرچہ ہوا ہے، جتنا خرچہ کیا گیا ایک سال میں، امریکہ میں جو طوفان آیا ہے کچھ ہی دن کا طوفان، اس کا دوگنا خرچہ اللہ تعالیٰ بٹھا دیں، اس کا دوگنا اللہ تعالیٰ نقصان کرا دیں. بولتے ہیں تم خدا ہے کہ ہم پیدا کرنے والے سنسار کو، تو اس ملک کا ڈکٹیٹر ہے، اس سنسار کا کہ ہم ہیں. اور ایک طوفان لائے تو جتنا ایک سال میں تم نے بمباری کی خرچہ کیا اس کا دوگنا تجھے نقصان ہو گیا. لیکن کیا ہے، دنیا کی محبت ہم لوگ کو سوار نظر نہیں آئے گا. کچھ پڑی ہے، جوتا پڑ رہا ہے، ڈنڈا پڑ رہا ہے، پٹیاں ہو رہی ہے، لیکن ہم لوگ سوار نہیں رہے. کیوں؟ دنیا کی محبت سوار. آج سے پہلے ہم نے کہا تھا، عربی کی کہاوت ہے حب کل شیء یعمی یصم، تمہاری دل میں کسی چیز سے جب محبت آ جائے گی تم کو اندھا بہرا بنا دے گی، تم کو دکھائی نہیں دے گا کیا نظر آ رہا ہے. اب تم کو جو سنایا جائے گا وہ بھی تم سننے کو تیار نہیں ہوگے. پورے سماج کی وہی کیفیت اور حالت ہے کہ پورا سماج اندھا اور بہرا بنا ہوا ہے. دکھایا تو راستہ نہیں دیکھے گا، آواز دو تو سننے کو تیار نہیں ہوگا. جو اس کا انجام ہوا اس تمہارا بھی انجام ہوگا. گھبرا کیوں رہے ہم بولا تھا یاد ہے عید کے خطبے میں، واللہ لازم ناک روزن کر کے اللہ تعالیٰ اسلام پر عمل کروائیں گے. آج تمہارے ہندوستان کے ایک اسٹیٹ کا منتری بولیے یا مکھیا بولیے یا چیف منسٹر بولیے، بول رہا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کی آبادی کم ہو گئی، بوڑھے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے اب وہی الیکشن لڑے گا جس کو 2 یا 2 سے زیادہ بچے ہوں گے، جس کو 2 یا 2 سے زیادہ بچے ہوں گے وہی الیکشن لڑے گا. واللہ العظیم پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ناک کر کے اسلام پر عمل کروائیں گے، چاہو یا نہ چاہو. وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے جیسے عالم کیا بولے گا جی؟ ہمارے علماء کی زبان میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ لوگ بولتے ہیں کہ مسجد میں اب درس نہیں دینے دیتے ہیں، تقریر نہیں کرنے دیتے، جمعہ نہیں پڑھانے دیتے ہیں، اسٹیج پر کسی عالم کو نہیں بلاتے ہیں. اسی پٹنہ اس کے مضافات میں ایسی سی مسجد ہے جہاں 5 وقت نماز پڑھنے والا امام نہیں مل رہا ہے. ابھی وہاں جا کے درس دو نے، اگر اتنا ہی جذبہ ہے اللہ رسول کا، ابھی وہاں جا کے جمعہ پڑھاؤ نے. نہیں پڑھاؤ گے وہاں پہچان نہیں بنے گی، تمہارا نام نہیں پھٹے گا، تم کو چندہ نہیں ملے گا، وہاں تم کو الٹا اپنے پاکٹ سے خرچہ کرنا پڑے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے علماء کے دل میں دنیا کی محبت سوار ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی محبت نہیں سوار ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں سوار ہے، رسول کی محبت نہیں سوار ہے، ائمہ اسلام کی محبت سوار نہیں ہے، بزرگان دین کی محبت بھی نہیں سوار ہے. اگر ان سے محبت ہوتی تو ان کے انداز پر للہ فی اللہ خلوص کے ساتھ ہر جگہ جا کے تبلیغ کرتے ہیں، ہر جگہ جا کے تقریر کرتے ہیں، ہر جگہ جمعہ پڑھاتے ہیں، ہر جگہ درس دیتے ہیں. وہاں پہ بھی لگائیے گا جہاں کو چندہ ملنے کا امید ہے، وہاں پہ بھی لگائیے گا جہاں کو نام پھٹنے کی امید ہے کہ میرا یہاں سے نام پھٹے گا. اللہ تعالیٰ
ہم تمام کے دل میں اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کی، ائمہ اسلام کی صحیح معنی میں ہمارے دل میں محبت ڈال دیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور جس طرح سے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، اور جس چیز کو ائمہ اسلام، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، فقہاء اسلام نے ہم تک پہنچایا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، فرشتوں سے، تمام نبی رسول سے، ائمہ اسلام سے، ہر اچھے بندے سے محبت نبھائیں اور ہر برے بندے سے دوری بنا کے رکھیں، دشمنی بنا کے رکھیں، ایک ڈسٹنس بنا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جب تک زندہ رکھیں، اسی محبت کے ساتھ زندہ رکھیں۔ ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ ہو، خاتمہ الخیر، خاتمہ الاسلام فرما دیں۔ الہی بہت میرے جو گزر گئے ہیں، جو آج کو زندہ انہیں وہ دیجیے، جو کل کو گزریں گے انہیں وہ دیجیے، جو ہم سے قریب انہیں وہ دیجیے، جو ہم سے دور انہیں وہ دیجیے، جو آج کے دن یہاں آئے انہیں وہ دیجیے، جو آج کے دن یہاں نہیں آئے جان بوجھ کے انہیں وہ دیجیے، جن کے گھروں میں بیماری، خواہ کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی کسی درجے کی، چاہے ہمارے مریضوں کو شفاء کلیہ اور عاجل عطا فرما دیجیے۔ جن کے گھروں میں آسیبی چکر، شیطانی چکر ہے یا دماغی چکر، الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلیہ عاجل عطا فرما دیجیے۔ جو بے روزگار ان کے لیے پردہ غیب سے رزق حلال کا انتظام فرما دیجیے۔ جو قرضدار ان کے لیے پردہ غیب سے قرض کے ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے۔ جن کے گھروں میں قرآن متعلقہ جوان بہو بیٹھے ہیں، بھائی بہن بھی بیٹھے ہیں، الہی ان کے لیے پردہ غیب سے اسلامی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ اللہ جب تک زندہ رکھیو، اپنا بنا کے رکھیو، ہر فتنے سے، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر غلط سنگت سے بچا کے رکھیو، اور ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ ہو، خاتمہ الخیر خاتمہ فرما دیجیے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهو اکبر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔